جب انسان میں عارضہ شہوت طاری ہوتا ہے تو شہوانی چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، کیونکہ مال ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جہاں پہ پیسہ نظر آتا ہے وہ چیز انسان کو کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے۔ اب یہ کھچاؤ جسم کے لیے بھی ہے، یہ کھچاؤ روح کے لیے بھی ہے۔ میں نے یہ سمجھنا ہے کہ کون سا کھچاؤ کس چیز کا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز روح کو بلا رہی ہوتی ہے لیکن میں اسے پورا جسم کے لیے کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے تسکین نہیں ملتی، اس کے بعد میں بے سکون ہو جاتا ہوں۔ اب اگر دنیا میں کوئی یہ کہے کہ مولانا مثلا مال کے اندر سکون ہے کیونکہ کشش ہے، کوئی یہ کہے کہ بڑے گھر کے اندر سکون ہے کیونکہ انسان بڑے گھروں میں رہنا چاہتا ہے، کوئی کہے کہ باغات میں سکون ہے کیونکہ انسان سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی یہ کہے کہ زیور و آلات میں سکون ہے کیونکہ اکثر خواتین زیور کو پسند کرتی ہیں، کوئی یہ کہے کہ لباس کے اندر سکون ہے کیونکہ انسان لباس کی چاہت رکھتا ہے۔ تو پھر تو یہ تو ہونا چاہیے کہ جس انسان کے پاس لباس ہے، مال ہے، دولت ہے، جس انسان کے پاس دنیا کی ہر راحت ہے، پھر اس انسان کو کبھی بے سکون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بے سکونی انسان کی بتاتی ہے۔ آج سب سے زیادہ سائیکٹرسٹ کے پاس جو لوگ رجوع کرتے ہیں وہ مالدار لوگ ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے سنگر، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مالدار، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری دولتیں کتنی ہیں، جن سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے گھر کا سائز کتنا ہے وہ بھی شاید جناب کو نہیں پتا، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں ہم نے گھر کتنے بنا لیے ہیں، ہر ملک میں ہر شہر میں زمینیں ہی زمینیں، مال ہی مال جمع کیا ہے۔ پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان انسانوں کو تو بے سکونی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو چیز ان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اس چیز کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب بھی یہ بے سکون کیوں ہے؟ اب بھی یہ رات کو سوتا ہے تو ڈپریشن کی گولی لے کے کیوں سوتا ہے؟ اب بھی اس انسان کو انزائٹی کیوں ہوتی ہے؟ اب بھی یہ انسان پریشانی میں کیوں جاتا ہے؟ اور آپ یہ بولیں کہ مثلا مولانا کیا یہ امیروں کی بیماریاں ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک انسان مثلا غریب بھی ہے، وہ بھی ڈپریشن کا مریض ہے۔ ایک انسان کے پاس مال بھی نہیں ہے، وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو مطلب یہ وجود کے اندر جو بے سکونی پائی جاتی ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر کوئی چیز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس چیز کے ملنے کے بعد مجھے سکون مل جانا چاہیے۔ یہاں پہ اہل بیت نے ایک فارمولہ بتایا، فرمایا سکون میں وہ رہتا ہے جو صاحب قناعت ہے۔ جو انسان زندگی میں قناعت کو اختیار کر دیتا ہے وہ سکون میں رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی جوان، کوئی بزرگ یہ پوچھے کہ مولانا قناعت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ نے 1 لاکھ دیا ہے تو میں 2 لاکھ کی خواہش کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 200 گز کا گھر ہے میں 400 گز کی خواہش کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ مال زیادہ نہ کماؤ قناعت کرو؟ یہ کیا مطلب ہوا کہ گھر چھوٹا ہو تو قناعت کرو؟ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گھروں پہ اکتفا کرو۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ جو مال کما رہے ہو اسی پہ اکتفا کرو اور زیادہ کے لیے محنت نہ کرو۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی گاڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محنت کر رہے ہو، جتنا مل رہا ہے اس پہ شکر خدا ادا کرو۔ قناعت کا مطلب یہ ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ زحمت کرو، محنت کرو، کوشش کرو، سعی و کوشش کرو، اور اس کے بعد جو ملا اس پہ کیا ہو جاؤ؟ راضی ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں کہ دوسروں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیاں گرانا شروع کر دو کہ جناب کے پاس تو بڑا گھر ہے۔ اگر یہ رویہ آپ کا رہا تو اس رویے سے کیا ہو جائے گا؟ بے سکونی ہو جائے گی۔ اس لیے میں چھوٹی سی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ یہ عقل مندی کا بھی تقاضا ہے کہ فرماتے ہیں خواہشوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ جتنی ضرورت ہے اتنی خواہش کرو گے تو ہمیشہ سکون کے ساتھ رہو گے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا آپ کی جیب میں 30 لاکھ ہیں، اکاؤنٹ میں 30 لاکھ ہیں۔ اب آپ کا ارادہ بنا، خواہش بنی، ایک چیز نے کشش پیدا کی کہ بھائی میں جاب پہ جاتا ہوں، گاڑی کا ہونا میرے لیے بڑا ضروری ہے، بچوں کو لے جانا ہے، گاڑی ہے، سیفٹی ہے، اپنی گاڑی ہوگی۔ اب اللہ نے 30 لاکھ بھی دیے ہیں، لہٰذا میں کیا کروں؟ گاڑی خرید لوں۔ اب آپ دوست کے ساتھ گئے، بھائی گاڑی خریدنی ہے، انہوں نے کہا چلیے جناب شو روم پہ جاتے ہیں۔ پوچھا پیسے کتنے ہیں؟ آپ نے کہا 30 لاکھ ہیں میرے پاس، تو لہٰذا گاڑی خریدنے جاتے ہیں۔ اور آپ جب شو روم دیکھنے گئے تو لہٰذا ہر چیز کی کیٹیگری ہے، کہا کہ یہ مثلاً 25 سے 30 لاکھ کی گاڑیاں ہیں، اس رینج کے اندر گاڑیاں ہیں۔ آپ نے کہا نہیں،
پہلے چلتے ہیں 1-2 کروڑ والی گاڑیوں کو دیکھنے کے لیے. اب دوست منع کرتا رہا کہ جیب میں 30 لاکھ ہیں, آپ کی اوقات ہی اتنی ہے, اس سے زیادہ آگے مت بڑھیے. تو آپ نے کہا نہیں, دیکھنے میں کیا ہے, دیکھنے میں کسی کے گھر سے کیا جاتا ہے. اب بڑی گاڑیاں دیکھنے گئے, بڑی گاڑیوں میں بیٹھے اور انہوں نے ٹرائی بھی کروایا. آپ نے 1-2 ٹرائی بھی ماری, اے سی بھی تھا, ایئر بیگز بھی تھے, سیٹیں بھی بڑی مثلا نرم تھیں. اب کہا کہ جناب گاڑی خریدنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, ہم تو بس دیکھنے آئے تھے, خریدنے کا ارادہ انشاءاللہ کل بنائیں گے. پھر آپ اس بڑے شو روم سے اتر کے چھوٹے شو روم پہ چلے گئے, جو آپ کی اوقات تھی اسی دکان پہ آپ آ گئے. اب 30 لاکھ کی گاڑی خریدی تو اب آپ کو اس گاڑی میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ نرم سیٹ پہ بیٹھ کر آئے ہو, بڑی گاڑی دیکھ کر آئے ہو. تو جو چیز آپ کے لیے تھی, آپ نے بڑی چیز دیکھی, اور جس چیز میں آپ نے بیٹھنا ہے اس چیز میں بیٹھنے سے آپ کو ذرہ برابر سکون نہیں ملے گا. لیکن اگر شروع سے اسی چیز کے اختیار کرتے جو آپ کے لیے تھی, تو اس چیز پہ بیٹھنے پہ آپ کو کیا ملتا؟ سکون ملتا. اسی لیے امیر المومنین بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں, فرماتے اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو, اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, تو فرمایا ہمیشہ اوپر مت دیکھا کرو, نیچے دیکھا کرو. اوقات 30 لاکھ کی ہے تو جن کے پاس 15 لاکھ ہیں ان کی موٹر بائک کو دیکھا کرو, ان کی چھوٹی گاڑیوں کو دیکھا کرو. تو اب جب 30 میں بیٹھو گے تو کیا ملے گا؟ سکون مل جائے گا. اب انسان بوڑھا ہے, کسی جوان کو دیکھے, ارے یہ کتنا تر و تازہ ہے, میں تو بوڑھا ہو گیا, تو یقیناً اس کے اندر مایوسی آ جائے گی. لیکن بوڑھا اپنے سے زیادہ بوڑھے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا. تبھی فرمایا ہاسپٹل جایا کرو, مریضوں کو دیکھو گے تو جو اللہ نے صحت دی ہے اس کی قدر و قیمت کو جانو گے. ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کرو, جب مردوں کو قبروں میں لیٹا ہوا دیکھو گے تو زمین پہ چلو گے تو ہر قدم پہ اللہ کا کیا ادا کرو گے؟ شکر ادا کرو گے. جب اپنے گھروں میں بیٹھتے ہو دوسروں کے بڑے بنگلوں کو نہ دیکھا کرو. فرمایا غریبوں کی بستیوں میں جایا کرو, جب ان کی جھوپڑیوں کو دیکھو گے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر لمحہ بلمحہ خدا کا شکر ادا کیا کرو گے. دوسروں کے بچوں کو نہ دیکھا کرو, اپنے بچوں کو دیکھو. پھر ان لوگوں کو دیکھو جن کی نسلیں تباہ و برباد ہیں, جو دین خدا سے دور ہیں, جو شرابی بن چکی ہیں, جو گناہوں میں پل چکی ہیں. لہٰذا پھر جب اپنے بچوں کو دیکھو گے تو خدا کا شکر ادا کرو گے. تبھی فرمایا یہ نگاہیں انسان کے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہیں. نگاہوں کی پرواز کو اتنا بلند نہ کرنا کہ تاکہ دیکھو تو حسرت پیدا کرو. اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ نگاہ حرام بھی زبان کے وجود میں حسرت کو پیدا کر دیتی ہے, کیونکہ نگاہ سے حسرت پیدا ہوتی ہے. چیز کو حاصل تو تو نہیں کر سکتا, اور جب حسرتوں میں آؤ گے تو حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے, دکھ پیدا کرتی ہے. یہ اتنے امیر اور بڑے بڑے لوگ کیوں ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ کیونکہ جو اللہ نے وزارت دی ہے, جو اللہ نے دولت دی ہے, یہ اس پہ قناعت نہیں کرتے, زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں. زیادہ خواہی کے چکر میں دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. محمد وجل فرجہم. مثلا زمین کے اندر کشش ہے, لیکن یہ میرے اندر عقل ہونی چاہیے کہ میں مثلا اس ممبر کے دوسرے زینے پر بیٹھا ہوں, اور اگر دوسرے زینے سے جمپ ماروں گا تو میری ٹانگیں نہیں ٹوٹیں گی. لیکن اگر میں امام بارگاہ کی چھت پہ چلا جاؤں اور کہوں کہ وہاں سے میں نے کودنا ہے, تو کشش تو ہے لیکن میری ٹانگیں کیا ہو جائیں گی؟ ٹوٹ جائیں گی. تو یہ انسان کو عقل ہونی چاہیے کہ جو چیزیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں, میں نے کتنے قدم ان کی طرف جانا ہے, کتنا ان کے لیے آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو توازن ہے یہ انسان کی عقل برقرار کرتی ہے. لیکن حیوان کے اندر یہ نہ عقل ہے نہ شعور ہے. اسی لیے بکریاں, جیسے ابھی عید قریب ہے, لوگ بکریاں گھر میں رکھتے ہیں, تو آپ کسی سے بھی پوچھیں, کہتے ہیں بکری کو اتنا کھلاؤ جتنی اس کی ضرورت ہے, کیونکہ بکری میں شعور نہیں ہے میں نے کتنا کھانا ہے. بعض لوگ شوقیہ سارا کھانا بکری کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, اور بکریاں اتنا کھاتی ہیں یہاں تک کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے, کیونکہ اسے شعور نہیں ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے. یہ جو شعور کی منزل ہے یہ صرف خدا نے انسان کو دی ہے کہ دیکھو وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, دیکھ کر کھاؤ کہ کیا کھا رہے ہو, کس کا کھا رہے ہو, اپنا کھا رہے ہو, غیر کا کھا رہے ہو, حلال کھا رہے ہو, حرام کھا رہے ہو, نجس ہے, طاہر ہے, طیب ہے. یہ پہچان کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر ہے. نگاہیں اٹھانے سے خدا منع نہیں کرتا, لیکن جس پر نگاہیں پڑ رہی ہیں یہ دیکھو اپنا ہے یا غیر ہے, حلال ہے یا حرام ہے. جو نگاہوں کو تمیز دینا, زبان کو تمیز دینا, وجود کو اخلاق و ادب سکھانا, یہ کس کے وجود میں ہے؟ انسان کے وجود میں ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
کیونکہ دنیا کا بازار بازار کشش ہے، دنیا کا بازار بازار زیب و زینت ہے، دنیا ایک ویٹرین ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو سجاتی ہے، دنیا خریدار ڈھونڈتی ہے، شیطان بھی خریدار ڈھونڈتا ہے، خدا بھی خریدار ڈھونڈتا ہے۔ شب ہجرت خدا نے علی کو خریدا، خدا خریدار ڈھونڈتا ہے۔ کربلا کے میدان میں امام حسین میں بھی سمجھو ایک مارکیٹ لگائی تھی اور کہا کہ میں ہوں خریدار، ہے کوئی خود کو بیچنے والا؟ کسی نے خود کو حسین کی محبت میں بیچا، کسی نے خود کو رے کی حکومت کے لیے بیچا، کسی نے خود کو اس رے کی حکومت کے دانے کے لیے بیچا۔ تو اب یہ تمہاری قیمت ہے کہ تو کتنے میں بکتا ہے، کون سی چیز تمہیں اپنی طرف زیادہ کھینچتی ہے؟ کیا کسی در و دیوار و کسی لوہے میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ کیا زر و دولت میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ کیا حسین کی محبت میں اتنی کشش ہے کہ تو خود کو بیچ دے؟ تو یہ بازار ہے خرید و فروخت کا، اور لفظ بازار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ خدا کہتے ہیں میرے ساتھ کاروبار کر۔ کاروبار میں خرید و فروخت ہی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کاروبار کر جس میں نقصان نہیں ہے، جس میں نفع ہی نفع ہے۔ پھر سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں تو تجھے تک و تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھاگے بھاگے تجارت کی طرف جاتے ہیں۔ تو کچھ وہ ہیں جنہیں تجارت اپنی طرف کھینچتی ہے، کچھ وہ ہیں جنہیں رسول اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہی معاملہ جنگ احد میں تھا۔ کچھ وہ تھے جنہوں نے احد کی پہاڑی کو نہیں چھوڑا، جن کو رسول اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جنہیں مال غنیمت اپنی طرف کھینچتا ہوا چلا گیا۔ تو یہ وجود انسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے کون اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ یہ کھچاؤ مجھے اپنے وجود میں دیکھنا ہے، اور یہی خطرناک مقام ہے کہ انسان اپنی قلب کی طرف رجوع کرے اور یہ دیکھے کہ میرے قلب کی دکان میں کون سی چیز ہے جس نے مجھے اپنی طرف کھچاؤ پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر ان غلط چیزوں کو نکالوں گا نہیں تب تک میں اس سے چھٹکارا نہیں پاؤں گا۔ تو کسی کی قلب میں خدا نے بسیرا کیا ہوا ہے، کسی کی قلب میں محبت حسین نے بسیرا کیا ہوا ہے، کسی کی قلب میں ولایت امیر المومنین نے بسیرا کیا ہوا ہے، کسی کے قلب میں جذبہ شہادت نے بسیرا کیا ہوا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی حکومت کے لیے اپنی جانوں کو دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک موبائل کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرا وجود ہے، یہ میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واقعاً میرے وجود کے اندر جو مارکیٹ ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ اور یہ سمجھانے والے اہل بیت ہیں کہ یہ بڑے خطرناک جذبے ہوتے ہیں، کہیں کوئی جذبہ تجھے تباہ و برباد نہ کر دے۔ میں نے محرم کا شرح میں عرض کیا تھا کہ دیکھیے انسان صبح سے شام تک تقودو کرتا ہے، اور یہ تقودو انسان کو کون کرواتا ہے؟ یہی کشش جو اس کے وجود میں ہے۔ آپ صبح سے شام تک کمانے کے لیے جاتے ہو، پسینہ پسینہ ہو جاتے ہو، محنت و زحمت کرتے ہو، کس چیز کے پیچھے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اگر اولاد کی محبت نہ ہو تو انسان کمائے کیوں؟ اگر اولاد کی محبت نہ ہو انسان گھر کیوں بنائے؟ اگر اولاد کی محبت نہ ہو یہ مال و منال کو جمع کیوں کرے؟ یہ اولاد کی محبت ہے جو صبح سے شام تک انسان کو دوڑاتی ہے۔ کئی لوگ پیدل کربلا جاتے ہیں، یہاں 5 منٹ کے لیے بندہ پیدل چلنے کے لیے تیار نہیں، گاڑی سے اترنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جا، لیکن یہ پیدل چلنے کے لیے تیار ہے۔ ارے یہ زحمت کرنے پہ تجھے کون مجبور کر رہا ہے؟ یہ وہ کشش امام حسین ہے۔ تو ایک ہی محبت ہے، کبھی محبت انسان کو فرش پہ لے آتی ہے، کبھی محبت انسان کو عرش تک لے جاتی ہے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو جہنم میں بھیجتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو جنت کی طرف روانہ کرتی ہے۔ اب یہ میرا اختیار ہے کہ میں کس محبت کے پیچھے جاتا ہوں۔ ایک محبت صحیح، ایک محبت غلط۔ تو یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ بھی محبت کی جنگ ہے۔ اگر باطل سے محبت ہوئی تو زندگی باطل پہ گزرتی ہے، اگر حقیقت سے محبت ہو گئی تو زندگی حقیقت پہ گزرتی ہے۔ تو اہل بیت کا کام ہے کہ تجھے عاشق حق بنائے، اور یزید کا کام ہے تجھے عاشق باطل بنائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا اللہ، خدا کا کام ہے کہ آپ کو عاشق حق بنائے۔ یہ جنگ حق و باطل ہے۔ ایک ہی گھر میں 4 بھائی الگ الگ پسند، 4 بہنیں الگ الگ پسند۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کے اندر جو محبتوں کی ویٹرین ہے، جو محبتوں کو سجایا ہوا ہے، وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ شیطان پہلے گمراہ نہیں کرتا، سب سے پہلے وہ دل کے اندر ایک محبت کو ایجاد کرتا ہے۔ اور کوئی چیزیں نیچرل ہیں،
جب بچہ بچہ ہوتا ہے تو دل کے اندر کچھ اور محبتیں ہوتی ہیں، جب یہ نوجوان ہوتا ہے تو کچھ اور محبتیں ہوتی ہیں، جب یہ جوان ہوتا ہے تو محبتیں پھر کچھ اور ہو جاتی ہیں، جب یہ بوڑھا ہوتا ہے پھر محبتیں کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ اب ایسا تو نہیں پیدا ہوتے ہی مثلاً آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہو، اولاد ہوئی نہیں تو محبت کیسے؟ شادی کی نہیں تو بیوی کی محبت کیسے؟ تو محبتیں آہستہ آہستہ وجود کے اندر جنم لیتی ہیں۔ تبھی خدا قرآن میں کہتا ہے کبھی اولاد فتنہ بن جاتی ہے، کبھی زوجہ فتنہ بن جاتی ہے۔ کیا ہر کسی کی بیوی فتنہ ہے؟ کیا ہر کسی کی اولاد فتنہ ہے؟ نہیں۔ جب محبتیں حدوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں، جب محبت کسی کی محبت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، تب یہ فتنہ بن جاتی ہے۔ ایک ہی محبت ہے جس میں انسان کو ڈوبنا چاہیے، ایک ہی محبت ہے جس کے اندر انسان اپنے وجود کو فنا کر دے، اور وہ صرف محبت خدا کی محبت ہے۔ باقی محبتیں اس کی محبت کی چھتری کے نیچے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اولاد کی محبت کو میں نے چھتری بنا دیا، حکومت کی محبت کو میں نے چھتری بنا دیا، مال کی محبت کو میں نے چھتری بنا دیا، قاضی شریح کی طرح پہلے مال پھر حسین، ابن سعد کی طرح پہلے حکومت پھر حسین، لیکن آؤ حبیب کو دیکھو، آؤ وہب کو دیکھو، آؤ ابو ذر غفاری کو دیکھو، آؤ شہداء کو دیکھو جنہوں نے مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کر دیا، کیونکہ پہلے اللہ کی محبت، پھر امیر المؤمنین کے دل میں حسنین کی محبت ہے، پہلے اللہ کی محبت ہے، پھر زوجہ کی محبت ہے، پہلے اللہ کی محبت ہے، پھر اولاد کی محبت ہے، پہلے اللہ کی محبت ہے، پھر اپنے اصحاب کی محبت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹی محبتیں بڑی بن جائیں تو پھر یہ اللہ اکبر بن جائیں گی۔ اللہ بڑا اسی لیے ہے کیونکہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔